جی ناظرین، ارشد شریف کے کیس سے متعلق ہی آج ہم بات کریں گے۔ بہت ہی افسوسناک خبر ہے کہ سینئر صحافی اور اینکر پرسن کا جو تعلق تھا وہ ایک ٹی وی چینل سے منسلک تھے اور کینیا میں ان کا قتل ہو جانا انتہائی افسوسناک ہے۔ اسی پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ستار خان صاحب۔ جی ستار خان، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر بتائیے گا کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے، بہت ہی افسوسناک خبر ہے کہ جس طرح سے ان کا قتل ہوا ہے، ابھی تو وہ تحقیقات سامنے آئیں گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا ان کے ساتھ بہت قریبی تعلق تھا، تو بطور صحافی آپ نے ان کو کیسا پایا؟ پہلے تو یہ میں کہوں گا کہ ایک میڈیا پرسن کا قتل ہوا، ایک اینکر پرسن کا قتل ہوا، ایک صحافی کا قتل ہوا، تو ہم میڈیا پرسنز کو، اینکر پرسنز کو اور میڈیا کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ہم لوگ جو کانسپریسی تھیوری ہوتی ہے ہم بہت جلدی اس پہ چلے جاتے ہیں، پوری کی پوری قوم کا مزاج بن چکا ہوا ہے۔ ابھی تک ہمیں نہیں پتا ہارڈ کور فیکٹس کیا تھے جس کی وجہ سے ارشد شریف کا قتل ہوا، جس کی وجہ سے ارشد شریف مارے گئے۔ ہمیں جلدی پڑی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہمارے درمیان کوئی ریس لگی ہوئی ہے، کوئی ہم بازیگر ہیں کہ ہر ایک کو پڑی ہوتی کہ پہلے میں بتا دوں کہ ہوا کیا تھا۔ اسے خود نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوا تھا، لیکن وہ بتانے کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ ہمارا مزاج بن چکا ہوا ہے کہ ہم فیصلے میں ایک دم فوراً سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ہم جج ہیں کسی ہائی کورٹ کے یا جج ہیں کسی سپریم کورٹ کے۔ بھئی ہائی کورٹ کے جج ہوں گے، سپریم کورٹ کے جج ہوں گے، وہ ہیئرنگ کرتے ہیں، وہ دونوں پارٹیوں کو سنتے ہیں، دونوں طرف کی ہیئرنگ ہوتی ہے، آرگومنٹ دیکھے جاتے ہیں، ایویڈنس دیکھے جاتے ہیں، سرکمسٹانشل ایویڈنس دیکھے جاتے ہیں، اس کے بعد جا کے کئی فیصلے پہنچتے ہیں۔ ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ابھی واقعہ ہوا ہی ہے تو ہر ایک کو جلدی پڑی ہوتی ہے کہ جی میں بتاؤں کہ ہوا کیا تھا۔ اس میں ہمارے میڈیا پرسن کو یہ ذرا غور سے سوچنا چاہیے کہ ہمارا ہی کمیونٹی کا ارشد شریف تھا، وہ ایک اینکر پرسن تھا، صحافی تھا، خدا نہ خواستہ کسی اور صحافی کی، کسی اور اینکر پرسن کا مرڈر ہوا ہوتا، قتل ہوا ہوتا اور ارشد شریف سے پوچھا جاتا تو وہ ایگزیکٹلی وہی باتیں کر رہا ہوتا جو میں کر رہا ہوں اس وقت۔ اگر آپ نے اس کو دکھ ہوا ہے آپ کو اس کے قتل ہونے کا، تو دکھ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کانسپریسی تھیوری میں چلے جائیں۔ اپنے آپ کو سنبھال کے آرام سے انتظار کریں، صبر کریں، پیشنس، صبر اور پیشنس ارشد شریف میں تھا۔ جب وہ فیکٹس کی تلاش میں نکلتا تھا تو پیشنس اور صبر اس میں تھا۔ پیشنس اور صبر نہیں ہوگا انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی۔ ہم تو چند لمحات میں انویسٹیگیشن کر جاتے ہیں، پوری دنیا میں ایسی انویسٹیگیشن نہ کبھی ہوئی ہے نہ اس کو مانا گیا ہے، لیکن ہمارے ہاں 10-15 منٹ میں انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات ہے کہ ارشد شریف جس کارٹ کا اینکر پرسن تھا پاکستان میں، اس کی کارٹ کا کوئی دوسرا اینکر پرسن نہیں تھا۔ یہ کمال تھا ارشد شریف کا کہ وہ ٹاک شو کرتا تھا، انویسٹیگیٹو شو نہیں کرتا تھا، لیکن بیچ میں وہ جس طریقے سے انویسٹیگیٹو پیس کو جوڑتا تھا وہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ میں نے اپنی 5, 6, 7, 8 منٹ کے جو پیس جوڑنے ہیں اپنے ٹاک شو میں، گیسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جوڑتا تھا اس کو، لیکن وہ فیکٹس کے اوپر آتا تھا، وہ ڈاکومنٹس پہ آتا تھا، وہ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ سنی سنائی بات پہ آگے شروع ہو جاتا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کی بہت ساری چیزوں کا کسی ایک کو فائدہ تھا، کسی ایک پارٹی کو فائدہ تھا، دوسری پارٹی کو نقصان تھا، لیکن وہی ارشد شریف تھا۔ مجھ سے جب بھی کبھی بات ہوتی تھی وہ خبر نہیں مانگتا تھا مجھ سے، وہ نیوز کی بات نہیں کرتا تھا، وہ انفارمیشن کی بات نہیں کرتا تھا، وہ کیا کہتا تھا، ستار خان اگر تمہارے پاس یہ ڈاکومنٹ ہیں تو مجھے ڈاکومنٹ چاہیے۔ وہ ڈاکومنٹ پہ بات کرتا تھا، وہ سمپل ایک بات کہتا تھا کہ ڈاکومنٹ ہیں، فلانی چیز کا ڈاکومنٹ ہے۔ آخری دفعہ جب اس نے مجھ سے مانگے تھے ڈاکومنٹ تو وہ کس کے ڈاکومنٹ تھے؟ وہ زلفی بخاری کے ڈاکومنٹ تھے جو ارشد شریف نے مجھ سے مانگے تھے۔ اب زلفی بخاری کون ہے؟ وہ پی ٹی آئی کا ہے۔ اب دیکھا جائے تو اس نے پی ٹی آئی کے کئی بندوں کے بارے میں ایسے ایسے شو کیے ہیں جس میں واقعی پتہ چلتا ہے وہ ایکسپوز کرتا تھا۔ اب یہاں پر ہمارے یہاں ہو گیا ہے کہ ہر ایک نے جوڑ دیتے ہیں کسی کو۔ اگر کسی جماعت کو اس کی صحافت سے، اس کے شو سے فائدہ ہوا تو اس جماعت کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ بندہ کون تھا۔ وہ ڈاکومنٹس کے ساتھ آتا تھا، وہ فیکٹس کے ساتھ آتا تھا، وہ ایویڈنس کے ساتھ آتا تھا۔ ہمارے ہاں چونکہ ڈاکومنٹس، ایویڈنس اور فیکٹس کا رواج ختم ہو گیا ہے، ہم سنی سنائی بات پہ آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی پہ اور باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ میں ایک ٹی وی چینل میں شو کرتا تھا جس کا نام تھا انویسٹیگیٹر، 40 منٹ کا شو ہوتا تھا۔ میری جو ٹیم تھی، پروڈکشن کی ٹیم تھی، وہ پریزنٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ ٹی وی اسکرین کے اوپر پریزنٹ کرنا ایک آرٹ ہوتا ہے، ٹاک شو تو ہو جاتا ہے لیکن انویسٹیگیشن کو کیسے آپ نے پریزنٹ کرنا ہے ٹی وی کے اوپر، یہ ایک آرٹ ہوتا تھا جو ارشد شریف کرتا تھا۔ میں نے ایک دن ارشد شریف کو فون کیا، میں نے اپنی ٹیم کو بھیج دیا
میں کہا جا کے ارشد شریف سے سیکھو, وہ پروڈکشن کا بندہ نہیں ہے, وہ اینکر پرسن ہے, اس سے سیکھو جا کے کہ یہ 5-6-7 منٹ کا جو بیچ میں تم کرتے ہو یہ کیسے کرتے ہو. تو میں نے اپنی ٹیم کو بھیجا ان کی طرف, ارشد شریف نے سمجھا. اس کے بعد ارشد شریف کا مجھے فون آیا تھا, اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ان کو بات نہیں سمجھ آئی, کیونکہ ان کو ٹاک شو کی عادت پڑ گئی ہے, 3-4 گیسٹ بیٹھے, ایک اینکر بیٹھا, بس یہ ان کو کرنا آتا ہے. یہ جو تم ان سے کروا رہے ہو اس طرح کی ایکسپرٹیز پروڈکشن ٹیم کے پاس نہیں ہوتی. اس کے بعد کیا تھا کہ جب میرا شروعات ہوئی تھی, یہی کیپٹل ٹی وی تھا جس میں آج میں بیٹھا ہوں, اسی میں جب میری شروعات ہوئی تھی, جب میں نے اینکر پرسن بنا, تو میں نے ایک بات طے کر لی تھی کہ میرے شو میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوگا. میرے شو میں اینکر پرسن ہوں گے, جرنلسٹ ہوں گے, اینالسٹ ہوں گے. ارشد شریف سب سے زیادہ میرے شو میں بیٹھتا تھا, اور ایک بات ایک حد تک باہر نکل گئی تھی, یہ بات کہی جا رہی تھی کہ لگتا ہے کہ ارشد شریف نے پیرلل ستار خان کے ساتھ کیپٹل ٹی وی کو جوائن کر لیا. وہ جس طرح سے میرے ساتھ بیٹھتا تھا, اس کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے کیا فائدہ ہوتا تھا کہ ہم انفارمیشن پہ ہمارا مقابلہ ہوتا تھا. اس انفارمیشن کی زد میں جو ارشد شریف دے رہا ہوتا تھا یا میں دے رہا ہوتا تھا, اس میں مختلف پولیٹیشین آتے تھے, مختلف سیاسی جماعتیں آتی تھی. اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک سائڈ پہ ہم جا رہے ہیں اور دوسری سائڈ کو فائدہ ہو رہا ہے, یہ نہیں ہوتا تھا. ہم لوگ انفارمیشن پہ ایک دوسرے کے ساتھ جھڑپ ہوتی تھی ہماری. مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ میں نے ارشد شریف کو فون کیا, میری فیملی اسلام آباد میں نہیں تھی, لاہور میں ہوتی تھی. میں نے ارشد شریف کو فون کیا, یار میں نے دوپہر کا کھانا کھانا, گھر کا کھانا کھانا, میں تیری طرف آ رہا ہوں. انہوں نے کہا آ جاؤ, میری پوری فیملی ہوگی اور تم ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ گے. میں ان کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا. ارشد شریف کی والدہ اور ارشد شریف کی اہلیہ دونوں نے مجھے ایک بات کی. انہوں نے کہا ارشد شریف کا شو ہم کم دیکھتے ہیں, لیکن جس دن یہ آپ کے ساتھ کیپٹل میں بیٹھا ہوتا ہے پورا شو دیکھتے ہیں, کیونکہ اپنے شو میں وہ اس نے گیسٹ اکٹھے کیے ہوتے تھے, وہ سوالات کر رہا ہوتا تھا. میرے شو میں 1+1 ہوتا تھا تو وہ بیٹھ جاتے تھے. اب میرے شو میں ارشد شریف بھی بیٹھتے تھے, رؤف کلاسہ بھی بیٹھتے تھے, حامد میر بھی بیٹھے تھے, یہ مبشر زیدی بھی بیٹھتے تھے. تو میں نے اس کا کیا ہوا تھا. اب اس میں ایک دفعہ ایک یہ بھی بات ہے اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ جب حامد میر پہ حملہ ہوا تھا, حامد میر پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا, اس وقت بھی ہمارے میڈیا پرسنز نے, میڈیا اینکر پرسنز نے, میڈیا ہاؤسز نے ایک خاص طرح کا روپ اختیار کر لیا تھا. کسی نے اس کے قاتلانہ حملے کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیا, کسی نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے, کسی نے کہا گولیاں لگی نہیں ہیں, کسی نے کہا گولیاں اتنی لگیں تو مرے کیوں نہ. اب یہ بات تھی کہ اس وقت بھی سمجھایا جا رہا تھا کہ جب تک آپ کے پاس فیکٹس آ نہیں جاتے یا فیکٹس تک آپ کی رسائی ہوتی نہیں ہے, کوئی بات نہ کیا کرو. اس وقت بھی کر رہے تھے. پھر حامد میر صاحب صحت یاب ہوئے, یہ ایک سینیٹر تھے, ان کے بیٹے کی شادی تھی, انور بیگ صاحب کے بیٹے کی شادی تھی. میں وہاں پہ گیا, وہاں ارشد شریف بھی تھے, وہاں حامد میر بھی تھے. حامد میر 7-8 دوستوں کے ساتھ کھڑے تھے. جب میں اندر گیا, ہال میں گیا ایک ہوٹل کے, 5 اسٹار ہوٹل کے اسلام آباد میں, تو حامد میر نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ اس بندے کی وجہ سے مجھے گولیاں لگی ہیں. میں حیران ہوں کہ اس بندے کو کیوں نہیں لگی. میں حیران ہو گیا کہ حامد میر کیا کہہ رہا ہے. میں فوراً سے پہلے گیا, میں کہا حامد میر ایکسپلین کرو. میری عجیب و غریب, حامد میر مسکرا رہے تھے. تو ارشد شریف نے مجھے پکڑا. ارشد شریف نے کہا کہ حامد میر شرارت کر رہے تھے, ان کے چہرے پہ پوری شرارت تھی, تم نے اندازہ نہیں کیا. میں کہا اتنے لوگ کھڑے تھے تو حامد میر ایسی بات کر جائے. تو ارشد شریف نے مجھے کہا کہ یہ اس کی شرارت تھی. اب ارشد شریف کا انداز اس طرح کا انداز ہوتا تھا کہ میں کسی چینل میں تھا, میں نے ایک شو کیا تھا, 1.5 سال ہو گئے تھے, پناما پیپرز کو آئے, ہر روز ہو رہا تھا پناما پیپر پہ. پناما پیپر کے علاوہ پاکستان میں آج تک اتنے لمبے عرصے کے لیے کوئی شو نہیں چلے, 1.5 سال تک چلتے رہے تھے شو. اس میں نے شو کیا اور میں نے کہا پورے پاکستان میں, پورے کے پورے پاکستان میں اگر کسی اینکر پرسن نے پناما پیپر کو پڑھا ہے, سمجھا ہے, انڈرسٹینڈنگ لی ہے اور لنک کو جوڑتا ہے تو وہ ارشد شریف ہے. پھر میں نے اس کے شوز کے حوالے دیے. میں شو کر رہا تھا, ساتھ اسکرین پہ ارشد شریف کے وہ شو چل رہے تھے, وہ پیسز چل رہے تھے جس میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اسے کہتے ہیں اینکر پرسن ہو تو ایسا ہو, اس کو پتہ ہے ایسٹ ریکوری کیا ہوتی ہے, اس کو پتہ ہے آف شور فائنینشیل سینٹر کیا ہوتے ہیں, اس کو پتہ ہے کہ ریئل الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے, اس کو پتہ ہے کہ سروس پرووائڈر کون ہے. وہ یہ پڑھ کے آتا ہے, یہ پڑھتا رہتا ہے. میں جب بھی ارشد شریف کے دفتر جاتا تھا, انبار لگا ہوتا تھا ڈاکومنٹس کا, جیسے رؤف کلاسرہ کے لگا ہوتا تھا, جیسے انصار عباسی کے لگا ہوتا تھا. تو یہ عادت ہوتی جہاں سے پتہ لگتا تھا کہ یہ بندے فیکٹس پہ کام کرتے ہیں, ڈاکومنٹس پہ. کسی کو نقصان ہو رہا ہے, کسی کو فائدہ ہو رہا ہے, وہ ارسپیکٹو آف دی فیکٹ
اس میں نہیں جانا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ آیا فیکٹس پہ کام کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. یہ بنیادی طور پہ بات ہونی چاہیے. کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے, کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے, بات کی بات ہے. پہلے یہ دیکھو کہ فیکٹس پہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. اب جب بھی میں نے شو کیا تھا تو میڈیا پرسن جو اینکر پرسن تھے جو الیکٹرانک میڈیا میں نے ارشد شریف کو کیا ہوا تھا. مجھے پتا تھا کہ باقی جو میرے دوست ہیں اینکر ہیں ان کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ ہمارا نام ہی نہیں ستار خان نے لیا. ستار خان نے صرف ارشد شریف کا نام لیا. اور اخباروں میں نے میڈیا میں پرنٹ میڈیا میں نے احمد نورانی کا نام لیا تھا کیونکہ وہ آف شور کمپنی نکال کے لے آیا تھا عمران خان کی. تو جب یہ ہوا تو ارشد شریف نے مجھے کہا تھا کہ ستار خان یہ جو تم کام کر رہے ہو اس کا تمہیں نقصان ہو سکتا ہے, تیرے دوست تم سے ناراض ہو سکتے ہیں, میری تو گڈی چڑھ جائے گی کہ ستار خان نے اس طرح کا شو کیا. تو انہوں نے مجھے کہا وہ بات اس کی ٹھیک تھی, مجھے اس کا نقصان بھی ہوا. بعد میں کئی اینکر پرسن جو تھے نا انہوں نے مجھے فون کیا کہ ستار خان 1.5 سال سے تو ہم بھی پناما پیپر پہ شو کر رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ تو گیسٹ کے ساتھ شو کرتے ہو نا. وہ انفارمیشن کے ساتھ لنک کرتا ہے, ڈاکومنٹ کے ساتھ جوڑتا ہے. یہ سلیقہ, یہ جوڑنے کا سلیقہ انویسٹیگیشن کا اسکرین پہ اگر کسی نے کیا پراپر طریقے سے سائنٹیفک انداز میں دوبارہ کہوں گا سائنٹیفک انداز کو ڈھونڈتے رہنا کہ سائنٹیفک انداز ہوتا کیا ہے. سائنٹیفک انداز میں اسکرین پہ پریزنٹ کرنا وہ ارشد شریف کا کمال تھا. اس سے کس کو نقصان ہو رہا ہے کس کو فائدہ ہو رہا ہے یہ بات سائڈ پہ کر دی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ارشد شریف میں ایز اے ہیومن بینگ اب کمالات تھے کہ آپ پروفیشنل بڑی ساؤنڈ ہو, کیا ایز اے ہیومن بینگ آپ ساؤنڈ تھے. ارشد شریف نے رؤف کلاسرا نے جب میں نے شو کیا ان دونوں نے مجھے اپنے دفتر بلا کے میرا اکاؤنٹ فیس بک اکاؤنٹ ٹویٹر اکاؤنٹ ارشد شریف اور رؤف کلاسرا ان دونوں نے مل کے شروع کیا تھا کہ اب تو اینکر پرسن بن گیا, اب یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. اس کے بعد ارشد شریف اور رؤف کلاسرا انہوں نے کہا پارلیمنٹ ہاؤس سے جایا کرو, اب تم ٹی وی پہ آ گئے ہو. اس کے بعد میں نے ایک دفعہ میرے حالات ٹھیک نہیں تھے, میں نے ارشد شریف کو فون کیا, میں کہا یار اتنے پیسے چاہیے. ارشد شریف نے کہا ٹھیک ہے. ارشد شریف نے بھیج دیے. جب میرے پاس وہ پیسے ہوئے تو میں نے ارشد شریف کو ایک کافی کارنر پہ بلا لیا. تو میں نے ارشد شریف کو پیسے دیے کہ ارشد شریف یہ پیسے رکھ لو, میرے پاس پیسے آ گئے, میں نے تم سے ادھار لیا. ارشد شریف نے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا. وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا ستار خان تمہارے معاملات ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے, تمہیں پھر اس پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے. میں نے کہا یار یہ رکھو تم, بعد میں اگر مجھے ضرورت پڑی میں تم سے مانگ لوں گا. آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگ گیا تھا مجھے یہی بات کہتے ہوئے اس کو. اب پیسے میں دے رہا ہوں, ادھار میں نے لیے ارشد شریف سے, اس کو میں واپس کر رہا ہوں. ارشد شریف لے نہیں رہا اور یہ کہتے ہوئے نہیں لے رہا کہ آپ کے ستار خان تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہوئے. اب یہ ہیومن ایک اسپیکٹ ہوتا ہے. آپ ہیومن اسپیکٹ سے آئیں تو ہیومن اسپیکٹ میں جو دوست تھے مجھ سے زیادہ تو رؤف کلاسرا صاحب جانتے تھے, کیونکہ رؤف کلاسرا کی وجہ سے میری ارشد شریف سے 2007-8 میں دوستی ہوئی تھی. اور ارشد شریف کی وجہ سے ڈان ٹی وی جب انگریزی میں ہوتا تھا تو رپورٹر نام کے شو کرتے تھے ارشد شریف. اور وہ شو بھی اگر جس کسی نے بھی دیکھے ہوں گے کیونکہ انگریزی ٹی وی چینل کو بہت کم دیکھا جاتا تھا, اس لیے ڈان ٹی وی بعد میں اردو ڈان ٹی وی بن گیا تھا. لیکن اس شو میں بھی وہیں سے پتہ چلتا تھا کہ ارشد شریف میں ایک ڈیپتھ ہے, وہ حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے ہاں اینکر پرسن کا اسٹائل نہیں ہے کہ حقائق تک پہنچیں, یہ تو کہتے ہیں 2 منٹ میں ہمیں پتہ چلنا چاہیے. اور ماشاءاللہ اس کے بعد سوشل میڈیا اس طرح کا آیا کہ 2 منٹ کا 2 سیکنڈ کی بات ہے, جس کو کوئی بھی چیز جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اینکر پرسن اس کے ساتھ آیا تھا. ارشد شریف اس معاملے میں نہیں تھا. اور یہ بات ہے کہ ارشد شریف کی موت ہوئی ہے, ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اس چیز کا کہ حقائق کب سامنے آتے ہیں. ہمیں تکلیف تو ہے, دکھ تو ہے, لیکن ایسے لگتا ہے جیسے باقی لوگ اس پہ کوئی دکانداری کر رہے ہیں, کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بھائی وہ اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے اپنی جان ہاتھ دھو بیٹھا. وہ کیا کر رہا تھا مجھے نہیں پتا. آپ کی بات کو کٹ کروں گی, یہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ ابھی پورے پاکستان کو اس چیز کا انتظار ہے کہ آخر ان کے قتل کے پیچھے جو ہے مین حقائق کیا تھے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ نے ابھی جیسے ان کے بارے میں ان کی زندگی کے حوالے سے بتایا, بڑے دل کے مالک تھے, آپ کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے اس حوالے سے بھی آپ نے بتایا ہے, اور آپ نے سب سے بڑی بات یہ کی ہے کہ وہ جو فیکٹس ہوتے تھے وہ اسی کو پریزنٹ کرتے تھے, جو مین حقائق پر مبنی بات ہوتی تھی وہ اس پر بات کرتے تھے بغیر ڈرے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں
چاہوں گی کہ اس طرح سے آپ نے حامد میر کا ذکر کیا کہ ان کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ ہوا کیونکہ وہ بھی جو ہے حقائق پر مبنی بات کرتے تھے، تو کیا اس طرح جو اینکر پرسن یا جو صحافی حقائق پر مبنی بات کرے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر جو قاتلانہ حملے کیے جاتے ہیں بعد میں اس کو ایک سٹوری کا نام دے دیا جاتا ہے، ایک واقعے کا نام دے دیا جاتا ہے، اس کو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ جب حامد میر پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، بڑی سمپل سی بات تھی کہ آج بھی وہ چیز اسی طرح سے جیسے ارشد شریف پہ قتل ہوا، ارشد شریف کا تو قتل ہو گیا، حامد میر پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، حقائق کا انتظار کیے بغیر، فیکٹس کا حصول کے بغیر، انفارمیشن سالڈ انفارمیشن کے بغیر مختلف ٹی وی چینل نے، مختلف ٹی وی اینکر پرسن نے عجیب و غریب شکلیں بنا دی تھیں اس کی۔ حامد میر اس رات ہاسپٹل میں موت و حیات کی کشمکش میں تھا، اور ہمارا ٹی وی چینل اور ہمارے میڈیا پرسن عجیب و غریب کھیل کھیل رہے تھے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، اور ابھی ہمارے ساتھ ستار خان موجود ہیں، ہمارے سینئر صحافی اور تجزیہ کار۔ جی ستار خان صاحب، آپ بتا رہے تھے اس حوالے سے آپ سے جو سوال کیا تھا، کنٹینیو کریں اس حوالے سے۔ نہیں، حامد میر پہ اب ایک ذمہ داری ہے کہ حامد میر کو یہ جو بھی فیکٹس حامد میر کے پاس ہے نا، کہ ان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس میں کون کون، چاہے وہ کمپلیٹ ہے یا انکمپلیٹ ہے، جتنی بھی ہے، جتنا بھی ان کو پتہ ہے، ان کا کام ہے کہ حامد میر صاحب کا کام ہے کہ وہ بتائیں کہ مجھ تک کمیشن بھی بنا تھا، کمیشن کی انکوائری بھی ہوئی تھی، ہیئرنگ بھی ہوتی رہی تھی، پتہ نہیں کس کس کو بلایا گیا تھا۔ اب کم از کم حامد میر پر یہ ہے کہ ارشد شریف کے قتل کے بعد حامد میر کسی نہ کسی طریقے سے ان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کی جو بھی رپورٹ ہے، کمیشن کی جو رپورٹ ہے، آفیشیل رپورٹ جو ان کے پاس پہنچی ہے، وہ بیان کر دیں، کیونکہ حامد میر زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کے قتل کے پیچھے کون کون تھا۔ ارشد شریف تو نہیں رہے، حامد میر خوش قسمت تھا کہ اتنی گولیاں لگنے کے بعد وہ زندہ بچ گئے تھے۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ اس ایک وقت میں یہ سوچنا چاہیے، لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، میڈیا پرسن کو زیادہ سوچنا چاہیے، جب ہم سکرین پر آتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کسی کی بد دعا تو نہیں لے رہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے وہ بتا رہے ہوں، اور اگر فیکٹس پہ آ رہے ہیں تو جو کچھ بھی ہوگا وہ یہی ہوگا، ان دی لائن آف ڈیوٹی ہوا۔ اب جیسے ارشد شریف تھا، وہ مجھے نہیں پتہ چلا، مجھے تو صبح ندیم زاہد صاحب جو ہیں ان کا فون آ رہا تھا، میں سویا ہوا تھا، وہ میری بیوی نے آ کے مجھے موبائل دیا کہ جی دفتر سے فون آ رہا ہے اور آپ کے دوست مارے گئے ہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون سا دوست مارا گیا، میں نے جو موبائل پکڑا تو وہ زاہد کا تھا، میں جا کے ٹی وی سکرین دیکھا تو 15-20 منٹ مجھے لگے تھے اس کو ماننے میں کہ ارشد شریف کا قتل ہو گیا۔ اب مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ آج جب قتل ہوا وہ نیروبی میں تھے، کینیا میں تھے، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ ارشد شریف جب گئے ہیں، جن حالات میں گئے ہیں، وہ کیا وجوہات تھی جن کی بنا پر ارشد شریف اس ملک سے باہر گئے، وہ کیا حالات تھے کہ کبھی ایک ملک میں، پھر دوسرے ملک میں، پھر تیسرے ملک میں، یہ سارے حالات کو جانچنے کی ضرورت ہے، اور وہ کون جانچے گا؟ ہم یہاں بیٹھ کے نہیں جانچ سکتے، ہم تو یہاں بیٹھ کے سوشل میڈیا کھولیں گے، واٹس ایپ کھولیں گے یا ہیئر سے پہ چلے جائیں گے، ہمیں کیا پتا کہ ایکچولی کیا ہوا۔ ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، جلدی کیا، خدا نہ خواستہ کوئی ہم میڈل کو لے کے ہمارے لیے کھڑا ہے کہ جی سب سے پہلے جو بھی پونگی مارے گا ہم میڈل بنا دیں گے۔ ہمیں میڈیا پرسن کو چاہیے جو ارشد شریف کرتا تھا، وہ انتظار کرتا تھا، صبر کرتا تھا، پیشنس تھی اس میں، اسی لیے انویسٹیگیشن کرتا تھا۔ خان صاحب، ارشد شریف کے بارے میں اتنا بھی آپ نے بتایا ہے کہ وہ صبر کرتے تھے، حقائق پر مبنی جو تھے وہ اپنا موٹو پیش کرتے تھے اور انتظار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو خاندان ہیں ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔